السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے پی ایل نالج میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو ایسی زبردست قسم کی اپلیکیشن بتانے والے ہیں کہ آپ کے بچے اور بڑوں سب کے لیے وہ یکساں مفید ہے۔ اکثر ہمارے بچے گیم وغیرہ میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، تو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اور ویسے بھی ہمیں اسلام کی طرف رغبت کے لیے دعوت اسلامی نے بہت اچھی ایک اپلیکیشن ہمارے لیے بنائی ہے، جس سے ہم علم بھی حاصل کر سکتے ہیں اور ہم نیکیوں کا انبار بھی اکٹھا کر سکتے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں بھی اکٹھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ ایک اپلیکیشن میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ آپ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر دیں۔ بچے جب بھی موبائل میں گیم کی ضد کریں تو اس وقت آپ اس اپلیکیشن کو لازمی استعمال کریں۔ تو وہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے جائیں پلے اسٹور میں جائیں۔ پلے اسٹور میں جا کر آپ نے ایک اپلیکیشن کا نام لکھنا ہے، جس کا نام ہے، میں نے پہلے سے ڈاؤن لوڈ بھی کی ہوئی ہے اور رکھی بھی ہوئی ہے، تو ذہنی آزمائش گیم کے نام سے ایک اپلیکیشن ہوگی، اس کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ لکھنے کے بعد جس وقت آپ سرچ کریں گے تو سب سے پہلے نمبر پہ آپ کو ایک اپلیکیشن نظر آئے گی، وہ سامنے آپ کو لوگو نظر آ رہا ہے۔ تو یہ اپلیکیشن آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ نے اپنے موبائل میں رکھ دینی ہے۔ تو یہ ایک قسم کی گیم بھی ہے اور ایک قسم کا آپ کے علم میں اضافے کا سبب بھی بنتی ہے۔ تو اس کو آپ اوپن کریں، تو باقی میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ جس وقت آپ اس کو اوپن کریں گے تو تھوڑا سا موبائل گھمانا پڑے گا۔ تو اوپن کرنے کے بعد اس کو لاگ ان کرنا پڑے گا۔ آپ اس کو لاگ ان فیس بک کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور اپنے گوگل اکاؤنٹ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو میں اس کو فیس بک کے ساتھ اس کو ایڈ کر رہا ہوں، سلیکٹ کر رہا ہوں۔ تو یہ ہونے کے بعد لاگ ان ہوگی ہے میری۔ اتنی تیتوشی پڑھیں سرچنگ صلو مانگ رہی علی ہے اتنی دیر الحبیب میں، اب میرا صلی اللہ تعالی علی محمد اگر صلی آپ اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں نے یہ اپنی اپلیکیشن فیس بک کے ساتھ ایڈ کر دی ہے، ابھی اوپن ہو گئی ہے۔ لاگ ان لاگ آؤٹ کا بھی آپشن دے رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی سیٹنگ میں جائیں گے کہ اس میں سیٹنگ میں کیا کیا ہے۔ تو سیٹنگ جس وقت اوپن کریں گے، اس میں ساؤنڈ کے بارے میں کہ آپ نے ساؤنڈ اوپن رکھنا ہے یا آف رکھنا ہے، اور تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ اردو اپنی انگلش دو زبانوں میں آپ کی گیم کھیلی جا سکتی ہے۔ تو ہماری زبان اردو ہے، تو لہٰذا ہم اردو میں اس کو سلیکٹ کریں گے، واپس بیک جائیں گے اور جا کے ہم سٹارٹ کے آئی اسکور تو پھر کوئی بھی نہیں ہے، لیکن سٹارٹ کے بٹن کو کلک کریں گے، ہم گیم کو سٹارٹ کریں گے۔ تو یہ دیکھیں پہلے نمبر پہ قرآنی معلومات، اس کو اوپن کریں گے۔ قرآنی معلومات میں ہمارے سامنے یہ پہلا لیول آئے گا، ہم پہلا لیول کھیلیں گے۔ پہلے لیول میں کیا کیا آتا ہے، دروشی پڑھ لیں صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اس میں 28 منٹ ہمیں دیے جاتے ہیں، 28 سیکنڈ دیے جاتے ہیں کہ ایک سوال حل کرنے کے لیے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ زبور، قرآن مجید، تورات یا پھر انجیل؟ تو ہم قرآن مجید کو سلیکٹ کریں گے، جو کہ درست ہے۔ دوسرے نمبر پہ سوال آ جائے گا، ہجرت سے پہلے جو قرآن مجید نازل ہوا اس دور کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں، مکی دور، مدنی دور یا پھر دور فطرت؟ تو ایسے دور کو کہتے ہیں مکی دور۔ تو یہ بھی درست ہو گیا۔ تیسرے نمبر پہ سوال تھا، غزوہ احد کا ذکر کس سورہ میں ہے؟ سورہ اخلاص، سورہ فتح، سورہ آل عمران اور سورہ احزاب؟ میرے خیال میں سورہ احزاب ہے، میرے غلط ہو گیا۔ اچھا، سوال نمبر 4، غار حرا میں جبریل امین علیہ السلام نے ان حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آ کر کیا کہا؟ اللہ، قرآن، علم یا پھر اقرا؟ تو اقرا سب سے پہلی وحی تھی، ہم اقرا کو سلیکٹ کریں گے، وہ درست ہوا۔ سوال نمبر 5، نحل کے کیا معنی ہیں؟ دودھ کے معنی ہیں، جن یا کھجور یا شہد کی مکھی؟ ہم شہد کی مکھی سلیکٹ کرتے ہیں اور یہ بھی درست ہوا۔ سوال نمبر 6، وہ پہاڑ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اس کا نام کیا ہے؟ جبل سور، کوہ طور، جبل احد یا کوہ صفا؟ تو یہ کوہ طور تھا۔ اور سوال نمبر 7، قرآن مجید میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مکمل طور پر یکجا کتنی مرتبہ آیا؟ ایک مرتبہ میں کتنی مرتبہ؟ اکٹھا، یعنی کہ کلمہ کتنی جگہ پر آیا؟
تو 3 مرتبہ، 4 مرتبہ یا 5 مرتبہ، یا پھر پہلا 1 مرتبہ بھی نہیں. تو ہم پہلا سلیکٹ کریں گے کہ 1 مرتبہ بھی نہیں آیا. جواب درست ہوا. سوال نمبر 8، قرآن مجید میں نماز سے متصل ارکان اسلام میں سے کس رکن کا کثرت کے ساتھ ذکر ہے؟ تو زکوٰۃ کا ہے، روزے کا ہے، حج کا ہے، یا پھر توحید کا؟ تو یہ زکوٰۃ کا ہے. سوال نمبر 9، وہ کون سی مسجد ہے جس میں ایک محراب کا رخ بیت المقدس اور دوسرا محراب کا رخ کعبۃ اللہ کی جانب ہے؟ مسجد خیف، مسجد قبا، مسجد عقبہ، یا پھر مسجد قبلتین؟ تو ہم ڈی کو سلیکٹ کریں گے، مسجد قبلتین. سوال نمبر 10 اور آخری سوال، قرآن پاک میں مسجد الحرام کے نام سے کس مقدس عمارت کو پکارا گیا؟ مسجد نبوی، مسجد اقصی، مسجد قباء، یا خانہ کعبہ؟ تو یہ خانہ کعبہ، اور جواب درست ہوا. اب ہم واپس بیک میں جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم واپس بیک میں جائیں گے اور اس کا دوسرا سیزن دیکھتے ہیں وہ کون سا. علم نور ہے، اور عشق کے بول. پھر اس کے بعد درست کیجئے، الفاظ دیے جائیں گے میرے حال سے تو اس کو درست کرنا پڑے گا. مکمل کیجئے، سلسلہ 12ویں شریف، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان غوث العظم. بڑے اچھے اچھے یہاں پہ دیے گئے ہیں، تو آپ کسی کو بھی سلیکٹ کر کے جو آپ کو آسان لگتا ہے وہ کھول کے آپ آگے بچوں کو بھی سکھا سکتے ہیں اور علم بھی حاصل کر سکتے ہیں. امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ اس کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں. اللہ حافظ. اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ. آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں.